بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل سسٹم آف اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں سماج کے متعلق کیا ہدایات فراہم کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کو ہم ذرا سوچیں کہ سوشل سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور اس کے بیسک کمپوننٹس کیا ہیں۔ اس کے متعلق کچھ چیزیں تو ہم پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی وضاحت طلب ہیں جن کو ڈسکس کیا جانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں ہم ان سب ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے متعلق گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام اپنے سماجی نظام کو کن بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ اس ٹاپک کے اندر ہم خاص طور پر یہ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم سوسائٹی اور سوشل سسٹم کس کو کہتے ہیں، اسلام نے کیا جو ہے اس بارے میں کنسیپٹ ہمیں پیش کیا ہے، اور ویسٹرن کنسیپٹ کیا ہے وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سوسائٹی کی امپورٹنس کو، اسی طرح ویسٹرن کا جو سوشل سسٹم ہے اسے سمجھیں گے۔ اس کے بعد جو اسلامک سوسائٹی کی کچھ خاص باتیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل بیلنس ہے، ایکولیٹی ہے، یا چیسٹٹی ایٹسیٹرا، ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور پھر اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو اور ایکسکلوسیو رائٹس جو ہیں جو اسلام نے دیے ہیں مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سوسائٹی کی ڈیفینیشن ہے کیا، بیسیکلی سوسائٹی کہتے کس کو ہیں، سماج ہے کیا چیز۔ تو سوسائٹی از ڈیفائنڈ ایز the aggregate of people living together in a more or less ordered community، کہ ایک مہذب معاشرے میں ایک ساتھ رہنے والے لوگوں کا مجموعہ یہ سوسائٹی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کی ڈیفینیشن یہ بھی کی گئی ہے، another definition is a group of people or a club formed for a particular purpose or activity and works for their benefits، کہ لوگوں کا ایک گروپ جو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا اور ان کے فائدے کے لیے وہ کام کر رہا ہو، ان کو سہولت پہنچانے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ان کا یہ اکٹھا ہونا ہو، یہ بھی سوسائٹی کہلاتا ہے۔ گویا اس میں دیکھیں، اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی کا ایک بنیادی مقصد، چونکہ اس کے قائم کرنے میں جو نظریہ پیچھے کارواں ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہو اور ان کا مفاد مشترکہ ہو، اور سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ چیزیں ان کے اوپر لازم کرے یا ان چیزوں کے لیے کوشش کرے، تگودو کرے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، ان کا بینیفٹ اس میں۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں رہنے والے، ایک معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان عام طور پر مشترکہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ایک جیسی چیزیں ان میں کیا ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ مینشن کیا گیا ہے کہ the لینگویج، کلچر، ڈریسنگ اینڈ ریچولز، ان کی زبان مشترکہ ہوتی ہے ایک معاشرے کی۔ اسی طرح کلچر سیم ہوتا ہے، ڈریسنگ ان کا لباس جو ہے اس میں کچھ جو ہے ایک جیسا ہوتا ہے، یگانگت ہوتی ہے۔ اسی طرح ریچولز جو ہیں، ان کے رسومات وغیرہ وہ بھی ایک علاقے کی، ایک سوسائٹی کے، ایک معاشرے کی ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی ایک جیسی یہ چیزیں جہاں پر ہوں گی تو گویا یہ سارے مل کر ایک معاشرہ ہیں۔ ان علامات کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں سوسائٹی سے بیلونگ کرتا ہے۔ اب ہم تھوڑا مزید ڈیپتھ میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سوشیولوجی میں جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں، اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس کی یہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ a social system is a pattern network of relationship constituting a coherent۔ دراصل یہ مختلف افراد، انڈیویجولز، مختلف افراد، گروپوں اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک ان کے تعلقات پر مشتمل ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کے باہمی مضبوط تعلقات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر وہ ایک دوسرے سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک شخص ایک ہی وقت میں
کئی گروپس کا کئی طرح کے جو ہے وہ سماج بنا سکتا ہے اور کئی سماجوں کا حصہ ہو سکتا ہے، یوں کہہ دیں آپ۔ فار ایگزامپل دیکھیں، جب وہ کالج میں یونیورسٹی میں ہے تو وہاں پر اس کا ایک الگ گروپ ہوگا، گھر میں دوستوں کے ساتھ یا کوئی کام کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں پر ایک الگ مختلف جگہ پر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے جب لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوتا ہے تو ایک فرق ہوتا ہے۔ تو مختلف ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص مختلف سماجوں کا بھی جو ہے سوسائٹیز کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ بھی ہم ساتھ ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی کس کو کہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کو سمجھنا، اسلامک سوسائٹی کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہم پھر اپنا بھی جائزہ لے سکیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک مسلم سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ اگر تو یہ علامات ہمارے اندر ہیں جو ایک مسلم سوسائٹی ہیں علامات، تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ہیں تو وہ تاکہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کوئی اور سوسائٹیز جو ان علامات کو اپنائے ہوئے ہیں تو بھی ہمیں یہ چیز کلیئر ہو، اور اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ بیسیکلی کس سوسائٹی کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور وہ اپنی تمام تر تعلیمات میں کیا چیز پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ اور اگر کوئی اور سوسائٹی اسلام کی ان علامات کو اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کی لیے یہ ایک ترقی کا سبب بنے گی، لیکن اگر ہم ان علامات کو چھوڑ کر کوئی اور چیزیں جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں تو لازمی طور پر پھر یہ ہمارے ڈکلائن کا، ہمارے زوال کا بھی جو ہے وہ سبب بنے گی۔ بہرحال اسلامک سوسائٹی کی سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کے سوسائٹی کے جتنے بھی انڈیویجولز ہیں، ممبرز ہیں، وہ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اخلاقی حوالے سے بھی وہ اپنے سماج میں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل لو، برادرہڈ، ایکویلٹی، مرسی اینڈ ٹرسٹ۔ تو وہ رحم نہ صرف یہ کہ اپنے جاننے والوں پر بلکہ ہر ایک پر، نہ صرف انسانیت پر بلکہ تمام جتنی بھی جاندار ہیں ہر چیز سے رحم کا سلوک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مرسی ہے یہ صرف اسی میں نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد کی جو باقی چیزیں ہم نے ڈسکس کی، فار ایگزامپل لو ہے یا برادرہڈ ہے، ان میں بھی بیسیکلی بنیاد یہی چیز ہے۔ بہرحال اسی طرح اسلامک سوسائٹی میں اس کے تمام ممبرز ان تمام ناجائز چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اسلام نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تمام بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہے اسلامک سوسائٹی بیس کرتی ہے رائٹ پر، جسٹس پر اینڈ میوچول کائنڈنس پر۔ نہ صرف یہ کہ یہ دعویٰ کرتے بلکہ اس کی چونکہ بیس ہے، یہ اپنی تمام احکامات میں جگہ جگہ اس پر جو ہے وہ تاکید کرتی ہے اور اس پر آمادہ کرتی ہے اور اپنے تمام فالوورز کو ان کے اوپر یہ چیز لازم قرار دیتی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے آیات بھی اس حوالے سے کوٹ کریں گے۔ اسی طرح یہ ایمفسائز کرتی ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ کرنے، ان کو حقوق دینے پر، اور چاہے وہ کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص ہے یا کوئی گروپ ہے، ہر ایک کے دیکھیں معاشرے کے الگ حقوق ہیں، خاندان کے الگ ہیں اور افراد کے الگ حقوق ہیں۔ اور اسی طرح یہ نہیں کہ ہر ایک کے ذمہ بس دوسرے کے حقوق ادا کرنا، بلکہ اس کو بھی کچھ جو ہے وہ دونوں طرف سے معاملہ ہے، کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، حقوق دینے بھی ہیں، حقوق دوسروں سے بھی حاصل ہوں گے، لیکن اسلام نے اس چیز پر آمادہ کیا کہ ہم حقوق دوسروں کے ادا کرنے والے بن جائیں، اس چیز کی ہمیں پرواہ نہ ہو کہ دوسرا ہمارے حقوق ادا کر رہا ہے نہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ اگر کوئی دوسرا آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو آپ کو اس کے بدلے ریوارڈ کیا جائے گا۔ آپ
اگر کسی کا حق ادا نہیں کر رہے تو آپ سے پوچھ ہوگی اور قیامت والے دن اس کے بدلے آپ کو جو ہے وہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اسی طرح کوئی آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو قیامت والے دن اس کو آپ کی نیکیاں جو ہے وہ ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اصل نیکی تو آخرت کی ہے، اصل فائدہ تو آخرت کا ہے۔ گویا اگر اس وقت ہم کسی کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن بدلے میں اس قسم میں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا تو ہمارے اکاؤنٹ میں وہ کرنسی، وہ نیکیاں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا نقصان کسی حوالے سے بھی نہیں ہے بلکہ اس پر گویا انٹرسٹ بھی اپلائی ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں اللہ کے خزانے میں وہ نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور گویا ہم ایک حوالے سے مظلوم بن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور وہ آخرت میں پھر بہت زیادہ ہمیں نوازا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ بس میرے ذمہ کا کوئی حق نہ رہے، دوسرے کے حقوق ادا ہوتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ حقوق العباد پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ہے، زور دیا ہے، تو ہمیں اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ شرع اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں عادل کا یعنی انصاف کرنے کا، اور احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، بہترین طریقے سے، صرف دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر معاملے کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے پورا کرنا، ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا، یہ احسان ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ رشتہ داروں کو نوازنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو گویا معاشرے کی جو اہم ترین بنیادیں ہیں جن سے تعلقات استوار ہوتے ہیں اور وجود پاتے ہیں، وہ یہی 3 چیزیں ہیں۔ اب ہم اس کی اہمیت کو اور امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل سسٹم اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ ابھی تک ڈسکس کیا ہم نے، کہ معاشرے سے، سوسائٹی سے، سوشل سسٹم سے ہم ایک دوسرے سے ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نقصان سے بچ سکتے ہیں، اور معاشرے کی صورت میں رہنے سے ہر آدمی دوسرے کی گویا طاقت بن رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کو جب سہولت پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ایک مدد ہو رہی ہوتی ہے، اس کو طاقت مل رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ ڈسپیوٹ ناٹ ود ون انَدر، کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو۔ فتفشلو کیا ہوگا کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے تو یہ چیز تمہیں کمزور کر دے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری طاقت جو ہے، جو رعب اور دبدبہ دشمن پر اور دوسرے لوگوں پر تمہارا پڑا ہوگا، وہ جاتا رہے گا، وہ کہے گا یہ تو آپس میں ہی الجھ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں دشمن تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہیں آپس میں ہرگز جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا بھی ہو تو فَتَصْبِرُوا، تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اتنی اہمیت ہے گویا سوسائٹی میں رہنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے ہمیں واضح کر دی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں معاشرتی لحاظ سے کیا بنیادیں فراہم کرتا ہے، تو دا سوشل سسٹم آف اسلام گیوز اس اے سینس آف برادرہڈ، یہ ہمیں بھائی چارے کی طرف لاتا ہے اور ہمیں ایک ایسے سسٹم کی طرف لاتا ہے جس میں ہر شخص جو ہے دوسرے کا خیرخواہ ہو، خیال رکھنے والا ہو۔ یہی وجہ کہ اسلامک سوشل سسٹم جو ہے وہ رنگ یا نسل کی بنیاد پر جو ہے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتا، کوئی کسی کو برتر نہیں بتلاتا، بلکہ سب کو برابر سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں اور مختلف جگہوں پر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، کہ تم سب لوگ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم سب لوگ اللہ کی نظر میں گویا ایک ہی امت ہو، سب برابر ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے کسی سے، کوئی برتر نہیں ہے کسی سے۔ سب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ تقوی جو ہے اس کا استحضار رہے، اللہ کا استحضار رہے، اللہ سے ڈریں، اس سے امید رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ برتر ہوں اور ان کو ضرورت نہ ہو، باقیوں کو ضرورت ہو، نہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اب ہم ذرا ویسٹرن سوشل سسٹم جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ جو ویسٹرن سوشل سسٹم ہے وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، اور جو ہے وہ جغرافیہ کے لحاظ سے بھی ان کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ان کے اندر یہ سینس پیدا کرتا ہے کہ یہ فلاں سے زیادہ بہتر ہیں۔ ہر ایک کے اندر ایک گویا قومیت کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح نسل کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے مختلف بنیادوں پر جو ہے ان کے اندر ایک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکلی بھی مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں عام طور پر جو ہے 3 کیٹیگریز میں وہ لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں سب لوگوں کو، اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوئر کلاس۔ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، تو یہ ڈویژن بہت زیادہ عام ہے ان لوگوں کے ہاں، اور ان کے ہاں لوگوں کی برابری کا ایسا تصور نہیں ہے جیسا کہ اسلام نے دیا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی جو خاص طور پر قابل ذکر ہے ویسٹرن سوشل سسٹم کی، ان کی سوسائٹی میں لبرلزم میں خاص طور پر آپ دیکھیں تو مرد اور عورت مکمل طور پر آزاد ہیں، جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں وہ جو ہے جب چاہیں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ سوشل باؤنڈریز جو ہیں کوئی بھی ان کی ایسی سچ نہیں ہے، ہر طرح سے وہ آزاد ہیں۔ یہ آزادی کئی جگہوں پر جو ہے مختلف برائیوں کو بھی وہ جنم دیتی ہے، اور بہت سارے کرائمز کو اور جو ہے ایسی بری چیزوں کو جنم دیتی ہے، بنیاد بنتی ہے ان کے لیے۔ خاص طور پر ہم دیکھیں تو آج کل تو وہ خود لوگ بھی اس پر بہت نالاں ہیں، اور بہت زیادہ ان کے ہم اگر ریسرچ آرٹیکلز وغیرہ یا جو نئی ریسرچز ہو رہی ہیں وہ ہم تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ وہ خود اس چیز سے بہت پریشان ہیں کہ جس آزادی کو انہوں نے ایک اپنے لیے سکون کا ذریعہ سمجھا تھا، وہ بہت زیادہ بربادی لا رہی ہے۔ اسی طرح خاص طور پر ویسٹرن سوشل جو ایک سسٹم ہے یا ان کی سوسائٹی کا ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں ایلڈرز کی رسپیکٹ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ والدین کی کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا، یا اپنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، فائنینشلی ان کی سپورٹ کرنا، ان چیزوں کو کوئی خاص جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی یا انکریج نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر ایک کو اپنی گویا ایک حوالے سے وہ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ آزادی کا بھی نام دیتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا کمائے اپنا کھائے۔ لیکن یہ چیز یعنی بڑوں کی عزت، ادب اور فائنینشلی اپنے چھوٹوں کی مدد، ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نیکسٹ تھنگ از بیلنس۔ اسلامک سوشل سسٹم کی ایک اہم خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ توازن رکھتا ہے، بیلنس رکھتا ہے، اور اپنے تمام تر احکامات میں اس کے ہمیں ایک توازن دیکھنے کو ملتا ہے، ایک بیلنس دیکھنے کو ملتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھیں تو اسلام سے پہلے جو دور تھا بہت زیادہ جہالت جو ہے رائج تھی، اور ایک ظلم و ستم جاری تھا۔ طاقتور جو ہے وہ اپنی ظلم میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور جنگل کا قانون، جنگل کا جو ہے وہ ایک نظام چل رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلامک سوسائٹی میں، اسلامک معاشرے میں عدل کا اور توازن کا جو ہے بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جگہ جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کی عملی مثالیں بھی ہمیں پیش کیں۔ اسلامک معاشرے میں سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا اور فرائض کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے ذمہ دوسرے کے ہر ایک پر کچھ حقوق بھی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی، ایک متوازن امت بنایا ہے۔ ہم اس آیت کریمہ کو تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اب اسلامک سوسائٹی کی کچھ ہم جو خاص چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایکویلٹی آف مین کائنڈ ہے۔
اسلام سب کو برابری کی نظر سے دیکھتا ہے، سب کو برابر سمجھتا ہے، جتنی بھی اس کی سوسائٹی کے ممبرز ہیں سب ایکول ہیں۔ کائرو ڈکلیریشن میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا تھا، جیسے کہ اس کا فرسٹ آرٹیکل ہی یہ بات ہمیں بتلاتا ہے کہ تمام انسان یہ ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ایک ہی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے تمام ممبرز جو ہیں وہ اس بات میں متحد ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اس کے تابع ہیں، اور سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی سب کے سب جو ہیں وہ احکامات کے پابند ہیں۔ اس سے دیکھیں اس بات کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کے لحاظ سے جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ تمام برابر ہیں، تمام مرد یا عورتیں جتنی بھی ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ہر ایک کے ذمے حقوق اور فرائض ہیں، ان کی ادائیگی ان کو کرنی ہوگی، اور رنگ، نسل، زبان، جنس یا مذہبی عقیدے کسی بھی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ یہ چیز بھی اس میں ڈکلیریشن میں کلیئر کی گئی ہے، اور اس میں اس بات کو بھی کہا گیا ہے اور ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ سچا ایمان جو ہے وہی ان تمام چیزوں کو انکریز کرنے کا اور پیدا کرنے کا جو ہے وہ ضامن ہے۔ اگر سچا ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں پوری کرے گا انسان، اور ایک سچے ایمان والا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ان تمام چیزوں کو بنیادی حقوق سمجھے گا بھی اور ادا بھی کرے گا۔ اسی حوالے سے غالباً یہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی جو ہے وہ یہاں کوٹ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی انسان ہیں سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کی رعایا ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہی شخص ہے جو باقی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، اور کسی شخص کو جو ہے وہ دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بجائے سوائے تقوی کے۔ ہاں جس شخص کو جو ہے وہ تقوی حاصل ہے اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کسی شخص کو بھی کسی دوسرے پر کوئی فوقیت، کوئی برتری، کوئی فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر پھر قرآن مجید کی اسی آیت کو کوٹ کروں گا، سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے جو یہ قبیلوں میں ہم نے بنایا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تمہارے لیے پہچان میں سہولت پیدا کرنا تھا۔ اللہ کے نزدیک تم سب برابر ہو۔ ہاں جس شخص کو تقوی زیادہ حاصل ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سب کے سب قانون کی نظر میں بالکل برابر ہیں، اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بعض احکامات ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو ادا کرے۔ فار ایگزامپل جو 5 فرائض ہیں بنیادی طور پر، اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 22ویں سپارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر میں نے پورا اس کا جو ٹرانسلیشن تھی وہ بھی کوٹ کر دی۔ اب اس میں دیکھیں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ ہر لفظ میں مومنین کی کئی صفات ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر مومنوں کا الگ ذکر فرما رہے ہیں، اور مومن مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ۔ اسی طرح پھر مسلم کا جب لفظ استعمال کیا تو اس میں بھی خاص طور پر عورتوں کے لیے الگ سے جو ہے مسلمات کا لفظ استعمال کیا۔ سچے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے جب صادق کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر بھی صادقات کا لفظ۔ تو کئی صفات اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلسل جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، تو ان کو الگ سے ذکر کیا اور اس چیز کو بالکل کلیئر کیا کہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے لیے یہی حکم ہے، ان کو اسی طرح سے ریوارڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ ویمنز کو پارٹیسپیٹ کرنے کی پولیٹکس میں اور جتنی بھی دیگر ایسی سرگرمیاں ہیں پولیٹکس میں، اس حوالے سے کہ جیسے خلیفہ کو اگر وہ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ خاتون ہونے کے ناطے یا اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو بھی پوچھ سکتی ہے۔ ہم نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ اس حوالے سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک عورت نے بھرے مجمع میں جب وہ خطاب فرما رہے تھے اس دوران قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر ان سے جو ہے استفسار کیا تھا اور ان کے فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے رجوع کیا اپنے اس فیصلے سے۔ تو اسلام جو ہے ویمنز کو بھی جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ مرد ہے یا عورت، دونوں کو برابر حقوق دے رہا ہے۔ اور اسی طرح کئی دیگر شعبے بھی ہیں جہاں پر اگر عورتیں چاہیں تو وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ انجام دے سکتی ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں، بزنس کر سکتی ہیں، ایگریکلچر میں، ٹیچنگ میں، میڈیسن میں، کئی فیلڈز میں۔ بس کچھ جو ہے وہاں پر ان کو شرعی حوالے سے جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں ان کی کیئر کرنا ان کی اوپر لازم ہے۔ اگر وہ ان کی کیئر کرتی ہیں تو وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنی خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ اور ہمیں اپنی اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو وہاں پر اس کے کئی واقعات ملتے بھی ہیں۔ اس حوالے سے ایک میرا ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہے بھی، انشاءاللہ میں اس کا لنک بھی یہاں پر پرووائڈ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ یہاں پر بھی آیت کریمہ یہاں پر کوٹ کر دی نساء کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد جو کمائیں اس میں ان کے لیے حصہ ہے، عورتیں جو کمائیں اس میں ان کے لیے حصہ ہے، یعنی دونوں بالکل برابر ہیں، جو محنت کرے اس کا صلہ پا سکتا ہے، اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا، اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ اسپیسیفک احکام ہیں جو ہر جینڈر کے لیے الگ الگ ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ حکم دیا، عورتوں کے لیے الگ حکم دیا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا حکم جو ہے یہ صرف مردوں کو دیا گیا، عورتوں کے اوپر جو ہے عام حالات میں وہ جہاد میں جانا ان پر لازم نہیں قرار دیا گیا۔ اسی طرح گھر کے جو مالی معاملات ہیں، نان نفقے کی ذمہ داریاں یہ مرد پر ڈالی گئیں، اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مردوں پر لازم قرار دیا گیا۔ لیکن عورتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ اسپیسیفک احکامات دیے گئے۔ فار ایگزامپل پردہ ہے، ان پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ پردہ کریں گے، اور نامحرم کے بغیر کسی محرم کے بغیر جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل سفر شرعی ہے یا دور کا سفر ہے تو کوئی محرم ساتھ ہوگا تو تبھی وہ سفر کر سکتی ہیں، ورنہ گھر سے نکلنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، سخت گناہ گار ہوں گی۔ اسی طرح نماز کے لیے جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن ساتھ جو ہے یہ بھی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں کسی بھی جگہ نماز پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ گھر کے صحن میں نماز پڑھے، یعنی صحن کے علاوہ کسی بھی جگہ پڑھتی ہے تو یہ صحن کی بنسبت جو کھلی جگہ ہوتی ہے وہاں سے زیادہ ثواب اس کو دوسری جگہ ہوگا۔ اور پھر مزید اس کی وضاحت کی کہ گھر کے باقی کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کمرے میں نماز پڑھے، اور اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی جتنی پرائیویٹ جگہ پر، جتنی یکسوئی میں گھر کے کونے میں وہ نماز پڑھے اتنا زیادہ اس کے لیے ثواب ہے۔ اور اس سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یعنی ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، گو کہ منع نہیں کیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے سے، لیکن ترغیب دلائی کہ گھر کے کونے میں جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں جو اسپیسیفکلی جو ہے وہ ہر جینڈر کو الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام نے دیے ہیں۔ چیسٹٹی اینڈ ڈریس کوڈ کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں واضح احکامات دیے ہیں۔ چیسٹٹی کا یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیا کا ایمان میں بہت ہی اہم ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور اپنی عفت کو محفوظ رکھنے کا معاشرے پر، پوری سوسائٹی پر اور فرد پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام قسم کی جو برائیاں ہیں یا ان سے جڑے ہوئے جتنی بھی مصائب یا مشکلات ہیں ان سے بچنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنی حیا کرنا اور عفت کو محفوظ رکھنا۔
چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید نے اور سنت نبویہ میں واضح احکامات اور طریقے جو ہے وہ بتلائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پر کوٹ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ مجھے 6 چیزوں کی جو ہے وہ تم گواہی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں کہ اگر ہم وہ 6 کرنے والے بن جائیں تو ہم جو ہے یقینی طور پر گویا اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ہم یقینی طور پر جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وعدے کو پورا کرنا اور دیگر اہم چیزیں شمار کروائیں، وہاں پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، پریزرو یور چیسٹٹی، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو گویا اس پر جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ ضمانت دے دے، مجھے اس کی گارنٹی دے دے، تو اس کو جنت کی گارنٹی ملے گی۔ اسی طرح خاص طور پر عورتوں کی اور کسی بھی انسان کی جو ہے وہ عزت کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، اور کوئی جو ہے محسن عورت پر، کسی بھی پاک دامن عورت پر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی ایسی تہمت لگاتا ہے، کوئی جھوٹی اپنی طرف سے اس کو ایکیوز کرتا ہے، تو یہ بے حیائی کی تہمت لگاتا ہے، تو اس کو 80 جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اسلام نے جو ہے سزا مقرر کی، یعنی کہ کسی کو بھی اس طرح کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی مسلمان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا۔ اور پھر پردے کے احکامات بالکل واضح طور پر بیان فرمائے۔ مردوں اور عورت دونوں کے لیے کچھ حصہ تو ایسا ہے جو پردے کا ہے، جس کو عورہ کہا جاتا ہے، اور اس کا چھپانا جو ہے وہ ہر ایک پر لازم ہے۔ جو مردوں کا ستر ہے، عورہ ہے، وہ ان کے ذمہ لازم ہے، اور عورتوں کے لیے جیسے پوری باڈی ہے، تو یہ لازم ہے دونوں پر۔ اور یہ اسلام کا ڈریس کوڈ گویا اس میں یہ چیز شامل ہے، اور اگر کوئی اس کی پاسداری نہیں کر رہا تو گویا وہ اسلامی سوسائٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسلام نے جو اصول بتلائے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ ایک لباس کے طور پر ایک نعمت دی ہے جس سے تم اپنے جسم کو جو ہے وہ چھپاتے ہو۔ تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی جگہ پر جب ذکر فرمایا تو اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح پبلک لائف کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسلام نے ہمیں واضح احکامات دیے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں نجی زندگی میں بھی جو ہے وہ سچائی کا، دیانت کا اور اپنی عفت کا جو ہے وہ خیال رکھنے کی، دھیان رکھنے کی تلقین کرتا رہتا ہے، اور ہمیں غرور اور تکبر سے منع کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم یہ حدیث مبارکہ پڑھ بھی چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی بہت زیادہ تعلیم ارشاد فرمائی، اور بہت زیادہ جو ہے توجہ دلائی اس طرف۔ ابھی پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے جو ہے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں بھی یعنی سچائی کی، دیانت کی اور دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنے پر جو ہے وہ جنت کی گویا ضمانت دی گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ غالباً یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ہر دفعہ 3-4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہر دفعہ جو ہے اس بات کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے یہ مزید تاکید ساتھ جو ہے وہ شامل فرمائی کہ جو کوئی بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر، یعنی دین کی جو پہلی بنیاد ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اس کو بار بار خاص طور پر ذکر فرمایا تاکہ جو بھی مسلمان ہے یقینی طور پر وہ یہ یقین رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ اس میں ذرا بھی سستی کوتاہی نہیں کرے گا، اور وہ یہ کام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو وہ یا تو بھلی بات کہے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ اسی طرح وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا، اس کی اسی طرح اپنی مہمان کے بھی جو ہے وہ اکرام کرے گا، اس کا بھی خیال رکھے گا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ روزانہ ابن آدم پر جو ہے اس کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں 360 جوڑ پیدا فرمائے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کو ذرا حرکت دے کے دیکھیں ایک انگلی میں کتنے جوڑ ہیں، اور پھر ایک ہاتھ میں، پھر پوری جسم میں، پوری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے 360 کم و بیش جو ہے وہ جوڑ رکھے۔ تو ہر جوڑ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک رکھا ہے۔ اس پر ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ ایک صدقہ ہر دن کا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اور ابن آدم کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیسوں سے صدقہ کر سکے۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا، کئی کلمات ارشاد فرمائے، اور اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور یہ تمام چیزیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تمام بھی جو ہے یہ بھی صدقات ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہے کسی بھی تکلیف میں کوئی شخص ہو یا کوئی پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس کے بعد اسلام جو ہے وہ سوسائٹی میں جو بیسک یونٹ جس چیز کو تصور کرتا ہے وہ فیملی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خاندان کی اگر رسپیکٹ کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، تو یہ انسانی تہذیب کو ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف، مضبوطی کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتا ہے، اور یہی مضبوط ترین ذریعہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اسلام جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں بہت سارے مسائل بتلاتا ہے، بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اور اسے صحت مند اور مضبوط جو ہے بنیادوں پر قائم کرنے کی، استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق عورت اور مرد کا جو صحیح رشتہ ہے وہ شادی ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں سماجی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک خاندان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا، اور اس کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ سمجھ عطا فرمائی، اور تمہیں اس طرح سے جوڑوں میں جو ہے وہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے جو ہے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے جن سے تمہیں سکون ملتا ہے، اور تمہارے درمیان جو ہے آپس میں پیار، محبت اور رحمت جو ہے وہ ڈال دی۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے، غور فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ یہاں پر کوٹ کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یا معاشر الشباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ کوئی بھی شخص جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ چونکہ تمام تر معاشرے کی ترقی کا دار و مدار جو بیسک اس کا یونٹ ہے وہ چونکہ فیملی ہے، اور فیملی جب تک قائم نہیں ہوگی وہ آگے بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں، اپنا کردار اس میں ادا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایک بہتر فیملی جو ہے وہ وجود میں آئے گی تو وہ چونکہ ایک مضبوط یونٹ وجود میں آئے گا، وہ ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں، آگے بڑھانے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ انہی چیزوں کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے جانیں گے، انشاءاللہ دوسرے حصے میں ملاقات ہوگی۔